اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، کہ ان کی ذرہ برابر بھی بات نہیں ماننی ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی میلان ان کی طرف آپ نے کیا، تھوڑا سا بھی، کہ چلو تھوڑی سی بات ان کی مان لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، ان کے پیچھے خیر نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، کیا ہو جائے گا، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی توڑی کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں گے، یہ توڑی ہماری بات سن لیں گے، چلو ان کی غم اور خوشی میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، ان کے توڑے سے بدعات رسومات میں ہم شریک ہو گئے، کیا ہو گئی، یہ ہماری بات سن لیں گے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے اگر ذرہ برابر ان کی طرف میلان کیا تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر یعنی موت میں بھی اللہ تمہیں دوچن کر کے عذاب دے گا، دگنا عذاب اللہ تمہیں دے گا، اللہ سے پھر کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح اے پیغمبر تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دین پر قائم رہو، اسی طرح تمہیں قائم رہنا ہے، یہ اللہ کا دین، بلغ ما انزل الیک من رب، لوگوں تک پہنچا دو، بس یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کی اتباع تم نے نہیں کرنی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یہ لوگ تمہارے دین، تمہارے ملت، تمہارے اس قبلے کی ہرگز اتباع نہیں کریں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی اتباع کرو، تم ان کے ملت کی اتباع کرو، ان کے دین کو مانو گے تو یہ تمہارے دین کو بھی مان لیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایسے کفار اور مشرکین اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، اور اکٹھے ہو جاتے، اکٹھے ہو کے دین کا کام کرتے ہیں، اکٹھے ہو کے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی بالکل بھی اجازت اللہ کے رسول کو نہیں ملی ہے کہ اگر جہاں پہ ذرہ برابر بھی کفر ہوگا، شرک ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، ایسے جماعت سے نہ اللہ کے رسول کا تعلق ہے نہ مومنین کا تعلق ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سورۃ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ اس نے اپنی قوم کو کہا تھا، اپنی قوم کو یہ اعلان کیا تھا کہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان وہ بغض اور عداوت ہے، دشمنی ہے، کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، ایک اللہ کو مان لو، تمہارا اور ہمارا دین ایک ہے۔ اور یہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کہا تھا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود، میرے اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین۔ جاؤ، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانیں گے اور ایک اکیلا مانیں گے، اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کریں گے، اگر اس بات کو نہیں مانو گے تو جاؤ، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو میرے بھائیو، یہ دین اسلام جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، یہ بالکل صاف، بالکل واضح، ہدایت سے بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا یہ دین ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ دین
ہمیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے اندر ہمیں ملے گی. اگر کوئی ہمیں اللہ کی اس کتاب سے دور کرے گا تو ہم اللہ کے دین سے دور ہوں گے. اگر کوئی ہمیں اللہ کے رسول کی سنت سے دور کرتا ہے تو ہم اللہ کے دین سے دور ہوں گے. اس لیے ہم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تامنا ہے, مضبوطی سے. اس کے اندر غفلت نہیں برتنی ہے. اس لیے قرآن مجید سورۃ مائدہ کے اندر بیان فرماتا ہے, ہماری نصیحت کے لیے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, کہ جو شخص وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی جماعت سے وہ پھر گیا, انہوں نے منہ پھیر لیا, تو فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو ایسے لوگ, ایسی اللہ کی جماعت, آج کے حزب اللہ نہیں کہ ہم نے اپنا نام حزب اللہ لکھ دیا اور اندر دیکھ لیا تو عقائد کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے. ایسا حزب اللہ نہیں. ایسا حزب اللہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت موجود ہو, ایسا حزب اللہ. جس کے اندر ایمان کے شمع روشن ہوتے ہو, ایسا حزب اللہ. جس کے اندر کفر اور شرک نہ ہو, ایسا حزب اللہ. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہی غالب ہے. پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ بات بیان کی ہے کہ جو شخص اس دین سے پھر گیا, جو شخص اس دین سے پھر گیا, اسلام کو قبول کیا, اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا, رسول کو اللہ کا نبی تسلیم کیا, قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا, اور پھر اس کے بعد اس سے پھر گیا, تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بھی مخاطب کیا ہے کہ اگر تم اس دین کو چھوڑ دو گے, اس سے منہ پھیر دو گے, تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو لے آئے گا تمہارے مقابلے کے اندر, تمہارے مقابلے کے اندر جن کو اللہ پسند کرتا ہوگا, اور یہ ایسی جماعت ہوگی جو مومنین کے لیے اپنے آپ کو بڑا انہوں نے ذلیل کیا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین اللہ بیان فرماتا ہے, اور اعزۃ علی الکافرین, ایسے لوگوں کو اللہ یہ دین سونپ دے گا جو کافروں کے مقابلے میں بڑے عزت دار ہوں گے, بڑے سخت ہوں گے. وہ کفار سے نہیں گھبرائیں گے, مشرکین سے نہیں گھبرائیں گے, ان کے سامنے اللہ کا دین ہو بہو پیش کریں گے. تو میرے بھائیوں, جس دین کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے, دین اسلام, اس دین اسلام کے لیے ہم بھی کوشش کریں کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو دوسرے ادیان پر غلبہ عطا کیا تھا, اگر ہم بھی اسی طرح محنت کریں, اسی طرح کوششیں کریں, تو اللہ کا یہ دین آج بھی, یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا, آج بھی اللہ کا یہ دین دوسرے ادیان پر غالب ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے اس زمین پر کتنا کفر اور شرک ہے. جب محرم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کافروں اور مشرکوں کی حکومت اس زمین پر ہوتی ہے, اور ہم قید ہو جاتے ہیں. نہ ہم اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں, نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں. پھر جب ربیع الاول آتا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح یہ کفر اور شرک اس زمین پر لوگ پھیلاتے ہیں. یہ اس دور کے اندر کیوں نہیں تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اس دین کو اس زمین پر پھیلایا تھا؟ آج یہ ہماری کمزوری ہے
کہ ہم خود بھی اس دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور پھر اس دین کو اس زمین پر غالب کرنے کے لیے ہم کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ تو سورہ شورا کے اندر یہ آیتیں میں پوری کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی آپ ان کے خواہشات کی اتباع نہیں کرنا۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور ان سے کہو کہ میں ایمان لے کے آ گیا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف سے فیصلہ کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی حجت باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جمع کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اقول قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔